ابھی ڈسکشن کر رہے تھے ہم بریک سے پہلے، اس میں آپ نے ایک ایج کی بات کی، مینٹورس کی بات کی. ایک پی سی بی نے رول بنایا، لا بنایا جی کہ 35 کی ایج سے جو زیادہ ہو چکا ہے وہ ڈومیسٹک نہیں کھیل سکتا. اور آپ کے جتنے بھی چیمپئن کپ وغیرہ ابھی بھی چل رہے ہیں T20، اس والے سے بھی دیکھا ہم نے کافی پلیئر باہر ہو گئے. میں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کرنا شروع کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اوبیسلی آپ ریفرنس کے طور پہ دوسری چیزوں کو آپ فالو کرتے ہیں. انگلینڈ کے پلیئر 42-43 ایج کی تک، لیسٹر کک جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت ٹائم تک کھیلتا رہا، 8 سال کھیلا ریٹائرمنٹ کے بعد وہ. اسی طرح براڈ کھیلتا رہا. اسی طرح آسٹریلیا کا میں نے دیکھا ان کے تمام پلیئر جتنے بھی تھے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈومیسٹک کھیلتے رہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ اوبیسلی وہ اپنے جو کرکٹ کی سکلز ہیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور نہیں رکنا چاہتے. ٹھیک ہے انٹرنیشنل پہ آپ نے نئے بچے کو جو آپ سے بہتر ہے آپ نے چانس دینا ہے. اور دوسرا میرا ماننا یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ کرکٹ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم میں اگر ایسا کوئی سینئر پلیئر ہوتا ہے، جیسے آپ نے یونس کی بات کی یا ابھی کوئی بھی ایکس وائی زی ہے جو آپ کی جس کے ایج کا ہے، یوسف کی بات کی، یہ سارے وہ نام ہیں. اگر یہی لیٹس سپوز کھیل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ باقی بچے ہیں جو کوئی 19-20-21 سال کا ہے، تو ان کے لیے کتنی بڑی موٹیویشن ہوگی. وہ کیا کیا سیکھ سکتے ہیں جب ان کے ساتھ وہ ڈریسنگ روم شیئر کریں گے. تو ہم نے اچھا پھر کلاس جو نکالی جو آپ نے جیسے بات کی، ایک انہوں نے کہا جی کہ جس نے 1.5 سال کے ٹینیور میں کرکٹ پاکستان کو سرو کیا ہے، پاکستان ٹیم میں رہا ہے، وہ کھیل سکتا ہے. پھر شعیب ملک صاحب کو، ہمارے بڑے اچھے وہ بھی دوست ہیں، لیکن یہ کلاس کیا نکالی کہ اگر آپ انٹور ہیں تو آپ کھیل سکتے ہیں. تو آپ کسی ان کو میرا خیال ہے پرنسپل ہی نہیں کھیلنا چاہیے کہ یہ تو حق کسی بچے کا ہے جو آ رہا ہے. ایک اسپورٹ ہے نا جی، جب آپ نے اتنی کرکٹ کھیل رہی اور آگے شاید آپ کا انٹرنیشنل کیریئر نہیں ہے، آپ نئی جاب میں اب آ چکے ہیں، تو یہ جب زیادتیاں ہوتی ہیں کتنا نقصان پہنچاتی ہے کرکٹ کو؟ دیکھیں بات یہ کہ نقصان تو ظاہر ہے جب آپ نوجوانوں کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑ رہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ میں وہ اخلاقی اقدار ہیں ہی نہیں کہ آپ خود کہیں کہ بس اب بہت ہو گئی یار. اب کسی اور دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں بڑے بڑے نام ہیں جن کا میں لے سکتا ہوں، جنہوں نے یہ کہہ کر، ابھی معین کو دیکھ لیں آپ انگلینڈ کے، انہوں نے یہ کہہ کر کہ میں اب نوجوانوں کے لیے جگہ چھوڑنا چاہتا وارنر نے ابھی ہوں. کہا، حالانکہ وارنر نے کہا ابھی وہ کھیل سکتے ہیں اور کھیل رہے ہیں لیگز وغیرہ ادھر ادھر جا کر وہ کھیل رہے ہیں، پیسے بھی کما رہے ہیں. لیکن یہ کہ اگر تو آپ اپنی قوم کے حوالے سے سوچتے ہیں نا، اپنے حوالے سے نہیں سوچتے، تو پھر اگر یہ فیصلے جو ہیں یہ ہونے لگ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ بس میں نے ہی اب سب کچھ کمانا ہے یا بس میں نے کسی کے لیے جگہ نہیں چھوڑنی، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اگر بورڈ نے کوئی ریگولیشن بنائے، رولز بنائے ہیں، تو اس کے اوپر ان کو کھڑا بھی ہونا چاہیے. ان کو کہنا بھی چاہیے کہ یار ہم آپ کو تو 50 لاکھ روپے دے رہے ہیں بھائی، 50 لاکھ روپے تھوڑے ہوتے ہیں، ایسا ہی 6 کروڑ روپے سالانہ کما رہے ہیں، اور صرف بیٹھنا ہے، انہوں نے چائے پینی ہے اور بیٹھ کے گپے مارنی ہے، اور شاید کسی کو بچے کو وہ سمجھا دیں یا کہہ دیں کہ یار ایسے نہیں ایسے. آپ اس کو چھوڑ کے آپ وہ کھیل بھی رہے ہیں، اپنی تمام فورن کمٹمنٹ بھی پوری کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. اس میں بھی ابھی پچھلے دنوں وہ چلے بھی گئے تھے ہمارے 2-3 مینٹور جو ہیں، وہ یو ایس اے گئے تھے، یو ایس اے کا دورہ لگا کر آئے تھے جبکہ ملک کے اندر ٹورنامنٹ چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہندے نے نا پنجابی دے وچ کہ وہ چوپڑیاں تو دو یہ چوپڑیاں تو دو ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب تک یہ چوپڑیاں دو جو ہیں یہ روکی نہیں جائیں گی نا، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہوتا رہے گا. دوسری بات آپ نے ایک اور کی کہ اگر ان کے کھلاڑی جو ہے وہ 42 سال تک کھیل رہے ہیں، تو وہ اس انٹرنیشنل معیار کے اوپر پورا اتر کر کھیل رہے ہیں. عمر کا تقاضا نہیں ہے یہاں پر ان کے کھیل کا مسئلہ ہے کہ کیا ان کے کھیل کی جو معیار ہے وہ ہے کہ جو ہونا چاہیے. تو وہ اس کے اوپر پورے اترنے کے باوجود اگر 42 سال کا بھی بندہ کھیل رہا ہے اور وہ مکمل طور کے اوپر وہ ہے، تو پھر وہ ذرا تھوڑا سا سوچنا پڑ جاتا ہے کہ یار کر تو رہا ہے نا یہ کچھ نہ کچھ تو ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ سب کچھ نہیں ہے. ہماری تو اپنی قومی ٹیم کا اگر وہ انالیسس کریں اور ان کے فٹنس کے معیار کو دیکھیں، تو شاید 1 یا 2 ہوں گے جو انٹرنیشنل معیار کے اوپر پورے اترتے ہیں، باقی سب کے سب جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. وہ معیار ہے ہی نہیں جو انٹرنیشنل کا ہے. تو جو لوگ کھیل رہے ہیں ان کا وہ نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی قانون بنانا ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر عمل بھی کروائیں. شعیب صاحب اگر کھیل گئے مینٹور ہوتے ہوئے بھی، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ یار مینوں تسی نہ دیو مین آف دی میچ، یہ اس لڑکے نے بھی بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے، یا اس کو بلا کر ہی وہیں کھڑے کھڑے کہتے کہ لے بھائی یہ میں تجھ کو دے رہا ہوں تو رکھ لے. تب بھی ایک بات جو تھی نا وہ بنتی تھی کہ ٹھیک ہے انہوں نے تو اس کو قبول کر لیا، لے لیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ حق مارنا ہے، اور میرا خیال ہے یہ سوچ ہمیں یا یہ ویژن رکھنا پڑے گا، یہ نوجوانوں کا حق مارنا ہے. اور ہماری ٹیم میں نوجوانوں کا حق مارا جا رہا ہے. وہ لڑکے جو اس پر پورے ہی نہیں اترتے، ان کو ٹیم سے کوئی باہر. ہم انٹرنیشنل لیول پہ بات کرتے ہیں، ہمارے اندر حوصلہ تو ڈومیسٹک لیول پہ چانس دینے کا نہیں ہے، تو انٹرنیشنل پہ کیا دیں گے. اچھا اگر یہ تھوڑی سی بات اگر عامر اور عماد کے حوالے سے بھی کر لیں،
جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تب بھی سب کا ماننا تھا کہ شاید تھوڑا ارلی ڈیسیجن لے لیا انہوں نے, غلط ڈیسیجن ہے. پھر جب جس طریقے سے ان کو انڈکٹ بھی کیا گیا ورلڈ کپ سے پہلے, آئی ایم شیور کہ ان کی شاید جگہ بنتی تھی, بٹ ایک میتھڈ فالو کرنا چاہیے تھا. آپ نے بڑا رانگ پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ آپ سڈنلی پیراشوٹ کے تھرو ان کو لے آئے. میرا ماننا یہ تھا کہ آپ ان کو کہتے ہیں آپ ہمارے پلان میں, ہم ورلڈ کپ میں لے کے جائیں گے, آپ ڈومیسٹک کھیلیں. آپ 1-2 ایونٹ کھلاتے اور آپ نے وداؤٹ اینی تھنگ آپ نے ان کو ٹیم میں ایڈ کر لیا. اب دوبارہ ان کو شاید سمجھ آ گئی, اتنا تو ایکسپوجر ان کا ہے, اگر ہمیں پتا تو ان کو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ ہم اگلے پلان میں کا پارٹ نہیں ہے, اور دونوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. آپ کے خیال میں ٹھیک ڈیسیجن ہے, غلط ہے؟ عامر کے لوز میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ عامر کی ابھی 2-4 سال کی کرکٹ باقی تھی, اماد کا تو چلو فٹنس کا یا نہیں کا مسئلہ تھا. آپ کا خیال میں یہ ڈیسیجن ٹھیک ہے, اور اس کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے تھا اگر بورڈ کے پارٹ پہ چھوڑا جائے؟ دیکھیں بات یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ان کا ڈیسیجن ہے اور انہوں نے سوچ سمجھ کے لیا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان کھلاڑی جو ڈومیسٹک کے اندر بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور وہ بیچارے صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کی جگہ بنے تو وہ آئیں, ٹھیک ہے نا, اور جگہ تبھی بنتی ہے جب سینئر جو ہیں وہ یہ سمجھ لیں اور یہ سوچ لیں کہ ہاں اب ان کی جگہ بنتی ہے اور ان کے لیے ہمیں جگہ چھوڑنی چاہیے, پھر تو یہ ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان دونوں کا جو ڈیسیژن ہے یہ کوئی برا نہیں ہے, اور آلموسٹ اب ان کی جگہ جو ہے میرے خیال میں تو نہیں بنتی ٹیم کے اندر. انکلوڈ عامر کی بھی میں بات کر رہا ہوں, جن کی آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 2-3 سال اور کھیل سکتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. پیچھے جو لڑکے کھڑے ہوئے ہیں وہ اب ماشاءاللہ اس میں آ گئے کہ اگر ان کو کھلایا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہیں نہ صرف ایک سیریز یا ایک میچ کے لیے نہیں رکھ رہے ہیں, تم کھیلو یار, ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو نکالو, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت خاصا بڑا جو اسٹاک موجود ہے جو صرف اور صرف اس وجہ سے منظر عام پر نہیں آ رہا کہ ان کے لیے جگہیں نہیں چھوڑی جا رہی ہیں, ان کے لیے موقع جو ہیں وہ دوسرا یہ کہ تو یہ دونوں نے اگر کر دیا ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ہماری پاکستان کرکٹ کا نقصان نہیں ہے, نہ ہمیں اس پہ اتنا ملول ہونا چاہیے, فکر مند ہونا چاہیے. بہت کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے, بہت کچھ کما بھی لیا ہے, سارا کچھ نام ہو گیا. کمائی والا بات تو یہ ہے کہ آپ نے لیگ کرکٹ کھیلنی ہے, نہ کوئی کھچ کھچ, نہ کسی کے کوئی ڈانٹ ڈپٹ, جانا 20 دن کے لیے سے اجازت لینی ہے, نہ کچھ اور ہے. آپ کے لیے کوئی پریشانی, میرا خیال ہے اسی ریزن سے انہوں نے سینٹرل کانٹیکٹ میں یہ ہے کوئی نہیں, تو پھر ان کے لیے بہتر موقع یہی تھا کہ آپ اگر دنیا میں جا کے کرکٹ کھیلنی ہے تو بھائی السلام علیکم اور عزت کے ساتھ چلے جائیں. اور پلس آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے, آپ جو مرضی کریں, 20 دن کے لیے آپ نے جانا ہے اور پیسے ڈبل ٹرپل پیسے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا تھوڑا سا آپ کرکٹ کے حوالے سے بھی آ جاتے ہیں, سب سے مین ٹاپک جی, یہ ہم نے پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ ڈسکشن کی, یہ 1-1.5 سال کا ٹینیور بڑا نا کہنا چاہیے ڈسٹربنگ تھا, ولنریبل تھا پوری ٹیم کے لیے. وہ سب کچھ ہمیں دیکھا جو شاید پاس میں 70 سال میں 60 ڈیکڈ میں نہیں دیکھا. ابھی بھی ہم نے جب رضوان آیا تو تھوڑی سی ایک جان آئی ٹیم میں, لگا کہ کچھ چینج ہوگا, کچھ وہ جو بابر کے ٹینیور میں غلطیاں تھیں وہ نہیں ہوں گی, بٹ سم ہاؤ ہمیں لگ رہا ہے کہ مائنڈ سیٹ سم ہاؤ وہی ہے. اور وہ جو ایک بات کرتی تھی ایک پیئر کی, بابر رضوان کی, ابھی میں صرف T20 کے کانٹیکس میں آپ سے بات کروں, وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہے. خاص طور پہ اگر پہلے میچ کو دیکھیں تو وہ پیورلی اس پہ مجھے تو کہنے میں کوئی 1% ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ رضوان کی بیٹنگ کی وجہ سے پاکستان ہارا. اگر آپ بچوں کو اپرچونٹی دیتے, وہ زیادہ بالز ان کو کھلاتے, جیسے میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 120 بالوں میں سے 70-80 تو یہ کنزیوم کرتے ہیں, تو آنے والا بچہ 10 بالوں میں کس طرح 30-40 کرے گا. تو آپ اب کیا کہتے ہیں کہ اب تو کپتان بھی ہے بھائی صاحب؟ نہیں, بات تو ایسی ہی ہے, اور ان دونوں کا جو آپ نے نام لیا تو میں تو بڑا حیران تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ بابر اور رضوان اوپن کرنے کے لیے آ گئے, تو بھائی سیم کا کیا قصور تھا؟ ہاں وہ بالکل وہی ڈفرنس پڑا آپ کو 10 رن کا, ٹھیک ہے نا. ایک لڑکا جو نوجوان بھی ہے اور اس کا سارا جو مطلب کھیلنے کا اسٹائل ہے وہ وہی ہے کہ جو T20 کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو آپ نے جناب ٹھکر کے نیچے کر دیا اور اپنی محبت جو ہے اس کو آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھیں, نہیں وہ بتایا کہ جب بھائی آپ کپتان تھے تو میں آپ کو بھیجتا تھا, اب میں کپتان ہوں تو آپ نے وہاں پر محبتوں کا تبادلہ کیا ہے, وہاں پر آپ نے پاکستان کے لیے نہیں کھیلا. اور آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کا ایک گریٹ بیٹسمین جو دنیا بھر کے اندر, مجھے کوئی سے وہ نہیں ہے کہ بابر نے جتنا کچھ کھیلا ہے کمال کیا ہے اس بندے نے, ٹھیک ہے نا, اور وہ کسی سے چھین کے نہیں کیا, اس نے اپنی محنت سے اور اپنے اس سے کیا ہے. لیکن ہر چیز کا نا ایک وقت ہوتا ہے, اور اس وقت کو ذہین لوگ جو ہیں اگر سمجھ جائیں تو پھر وہ عزت پا جاتے ہیں.
بات یہ کہ آپ ایک بڑا کھلاڑی ایک دم آتے کے ساتھ ہی غیر ضروری شاٹ مارتے ہوئے جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے تو آٹومیٹک نیچے والوں کے اوپر دباؤ جو ہے وہ آ جاتا ہے. پھر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو دوسرے صاحب جو آپ کے کپتان صاحب ہیں وہ ایک اینڈ کے اوپر اپنے اسکور تو کیے چلے جا رہے ہیں, لیکن وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے 1990 کی جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہوں. بھائی اب کرکٹ کا معیار جو ہے وہ بالکل بدل گیا ہے. اب یہ T20 کچھ اور چیز ہے, یہ وہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ آپ ڈاٹ بال بھی کھیلے چلے جا رہے ہیں اور بس ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ کے 30 پہ 3 آؤٹ ہو گیا اور ملر جو ہے وہ 300 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتا رہا, اس نے اپنے سٹرائک ریٹ کو کم نہیں کیا کہ اگر آپ نے جیتنا. تو ہمارے کپتان صاحب ایک آؤٹ ہوئے, انہوں نے اپنا سٹرائک ریٹ 70 کر کے نیچے آ گئے, 70 اور 80 پہ آ گئے. اور میرا تو وہ بڑا کلیئرٹی سے نظر آ رہا تھا شاید وہ ساؤتھ افریقہ ان کو آؤٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہا, یہ ہماری مرضی کے مطابق کھیل رہے ہیں. نیا بھی ہے, ہاں نیا آنے والا آگے ہو سکتا ہے تیز کھیلے اور میچ اور ہوتا بھی ہے, اور باہر سے پیغام بھی آ جاتا ہے کہ یار ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک میچ میں ہمارے جو سابق کپتان ہیں سرفراز, وہ بڑی زور زور سے کہہ رہے تھے کہ بابر کو آؤٹ نہیں کرنا. یہ عقب جوید نے بھی کہا تھا یہ بالکل ایسے ہی ہے, اس کو آؤٹ نہیں کرنا. پی ایس ایل میں ہو رہا تھا نا یار, اس کو آؤٹ نہیں کرنا, باقیوں کو پکڑو, باقیوں کو پکڑو. انہیں پتا تھا کہ یہ اگر کھڑا بھی رہے گا تو یہ ہمارا کیا بگاڑ ہے, ہمیں ہرٹ نہیں کرے گا, ابھی ہمیں ہرٹ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے یہ یہاں پہ, اور میں تو اس ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ بابر کو بھی اب کہنا چاہیے کہ یار وہ بس اب نوجوانوں کی جگہ بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے باہر جو بہت اچھی پرفارمنس. میں تو سر یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی کرے, لیکن ان کو ایک کلیئر میسج دے دیجیے, اگر تو آپ یہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کرتے ہیں تو آپ پہلی چوائس ہے, نہیں تو پھر آپ سے ہم نہیں, وہ نہیں کر سکتے بھائی, نہیں کر سکتے. اب ہر چیز کی, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بات کی نا ایک عمر ہوتی ہے, ایک عمر ہوتی ہے, جب آپ اس سے نکل جاتے ہیں پھر وہ نہیں کچھ ہوتا.